ویلیو کر دی گئی ہے اور یہ بڑا بڑا نیگیٹو سائن ہے. ہم کہیں جاب کے لیے جائیں, ویزا کے لیے جائیں, آپ دیکھیں ہمارے آگے ایک بڑی لائن لگتی ہے کہ پہلے پاکستانی آ رہے ہیں, گزر جائیں, اور بڑی ہائی الرٹ سیکورٹی ہو رہی ہوتی ہے. شمیم اور طاہا, یہ تو ایک چلیں فیکٹس ہیں, آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے وہاں جا کے کس طرح سے اس چیز کو ختم کرنے کی, ان کانفرنسز میں جب آپ جاتے ہیں, ہمارے نوجوان جاتے ہیں, تو ہمارا تھوڑا سا امیج بہتر کرنے کی ظاہر آپ نے پوری کوشش کی ہوگی, آپ کے سطح کامیاب رہے. اور کانفرنس ختم ہونے کے بعد جب آپ ان بقیہ ملکوں کے لوگوں سے ملے, ان کا کیا آپ لوگوں کے ساتھ وہ تھا؟ شائستہ دیکھیں, بنیادی طور پہ اب یہ جو دور ہے بالکل انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم وہاں مل کے آ گئے, لیکن ہمارے رابطے ختم نہیں ہوئے. آج بھی وہ سارے لوگ ہمارے رابطے میں, اور ہم ان سے ڈیلی ان سے ای میلز کا تبادلہ ہوتا ہے, خبروں کا تبادلہ ہوتا ہے, خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے. اور اس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے وہ ملیں آپس میں, اور مختلف جو ممالک ہیں وہ آپس میں مل کے خیالات کو شیئر کریں. نوجوان, چونکہ مستقبل, ہم کہتے ہیں کہ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہے اور دنیا کا مستقبل ہے, تو یہ نوجوان پارٹیسپیٹ کریں, آپس میں ملیں اور خیالات کا تبادلہ کریں, پھر ڈیسیجن میکنگ کریں. اور جو اس کانفرنس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی, اس میں بھی اس بات کا بالکل ذکر ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن پہ بلکہ زور دیا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ نوجوانوں کی کانفرنس بلائے اور ان کے رول کو مزید بڑھائے. کانفرنس واز آلسو اسپانسرڈ بائی یونیسکو. بالکل, یونائٹڈ نیشن. اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا مطلب گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی مطالبہ ہے کہ اس پاکستان میں بھی اس لیول کی کانفرنس منعقد کی جائے, دیگر ممالک کے نوجوانوں کو یہاں بلایا جائے اور یہااں کے یوتھ کو بھی بڑی تعداد میں اس میں انوالو کیا جائے. اچھا دیکھیں نا, یوتھ بیچارہ, وہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن ان منسٹریز سے ضرور مطالبہ کرنا چاہیے جو سو کالڈ یوتھ منسٹریز جو ہیں صرف فائل ہے اور یہ پڑا ہوا ہے, نہ آفس ہے, آفس بھی ہے تو چھوٹا سا ہے, اور اگر ہے بھی تو پتہ نہیں کدھر کیا ہے کیا نہیں ہے, بجٹ آپ کو دیے گئے نہیں دیے گئے. لیکن بہرحال ان یونیورسٹیز اور ان منسٹریز جن کے پورٹ فولیوز مختلف منسٹرز کے پاس ہیں, آخر وہ تو بھائی کچھ کریں. مطلب سب سے زیادہ پاکستان میں انچارج جو ہے وہ نوجوان ہے نا, آپ کے پاس ریسورس, آپ کے پاس سب سے زیادہ یوتھ ہے, تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. اس کی منسٹری بالکل سکھی گئی, کوئی کیا کہتے ہیں اس کو نہیں سچ میں. اور پتہ ہے یہ ہماری ملاقات ڈپٹی کمشنر پاکستان سے وہاں پہ ہوئی ہے, اور انہوں نے پوچھا پاکستان کے حالات, پاکستان کی اکانومی. سب سے پہلے میں نے اسے یہ سوال کیا, سر آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کی یوتھ تو کہہ رہی ہے, لیکن اس کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا. ہم لوگ سب ڈسپرس ہوئے ہیں, ہم اسکیٹرڈ ہیں, ہم ایک جگہ جمع ہو, کانفرنس ہو, اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو. بہت سیمینارز ہو گئے, بہت سمپوزیم ہو گئے, بہت کانفرنسز ہوئے, ویئر از پریکٹیکل ایکسپوژر. تو وہ مطلب جسٹ شاک. اور میری اور مجھے ہم دونوں کو لگا تھا کہ ہم پاکستان آنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا نہیں مطلب ریئیکشن ہوتا ہے, اتنا زیادہ کسی کو بول دینا. لیکن اس کا پازیٹیو افیکٹ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں پاکستان آئیں گے اور آپ لوگوں سے ملیں گے اور واقعی کچھ کریں گے. یہ صرف اس کے بعد آپ جب واپس آئے دونوں, اس کے بعد آپ نے منسٹری کو کچھ, اپنی یوتھ منسٹری کو, فیڈرل کو یا پروونشل کو کچھ بولا, کچھ انہوں نے کچھ کیا, یا ٹھنڈے ہاتھ پاؤں یوں ہی رکھ کے بیٹھے ہیں؟ ایسا دیکھیں, بنیادی طور پر جو ہم واپس آ گئے, بینگ اے اسٹوڈنٹ, میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایک این جی او سے وابستہ بھی ہوں جو یوتھ کی ہے اور یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے. تو میرے اپنے اس ایریا میں تو یہ مجھے بڑی ہیلپ فل رہی. ساتھ ساتھ ہم نے دونوں گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ, دونوں کو اپنی یہ رپورٹ سبمٹ کرائی, اور اس کا جو ایکشن پلان ہے اور جو ریکمنڈیشنز تھی کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے, وہ ان کو سبمٹ کرایا. اور ہم ان سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ رکھیں. ہماری پاکستان کی یوتھ پالیسی بھی بنی ہے جس میں ہمارے پروونشل گورنمنٹس کا بھی انپٹ تھا اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو فائنلائز کیا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ وہ جو یوتھ پالیسی بنی ہے وہ صرف کاغذوں کی نظر نہ ہو, بلکہ اس کو اوپر امپلیمنٹ بھی اور یوتھ کو کچھ اس کا بینیفٹ ملے, کیونکہ یوتھ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہے. دیکھیں سوری, یہاں تھوڑی سی میں ری فریمنگ کرنا چاہوں گی اس چیز کی. میں نے صبح کو بھی بولا تھا, دیکھیں آپ اپنی لائف کی ایک تصویر ہے, اس کو اگر ری فریم کرتے ہیں تو وہ آپ کو خود نہیں لگنے لگتی ہے. تو یہ یوتھ کی جو آپ بات کریں بالکل فرسٹریٹڈ ہے, ڈپریس ہے, ٹھیک ہے, اب حکومت نہیں کرے گی, کیا ہوگا, ہم یوں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا نا. نوجوانوں آخر شہزاد روئے بھی تو کام کر رہے ہیں. مطلب پالیسی میکنگ ضروری ہے, ٹھیک ہے, چیزوں کے, لیکن اپنے اسفیئر میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں ہے نا. یہ بیٹھ کے صرف باتیں کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ حکومت کرے اور حکومت وہ. بلکہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں یہ چیز شو کری ہے کہ وی نیڈ ٹو مور ایجوکیشن, مور ٹالرنس, مور اویئرنیس. یہ یوتھ کا کام ہے. پڑھیں تو پہلے جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ کمپلیٹ تو کریں, اور سنسیئرٹی سے, سنسیئرٹی ہوگی اپنے ملک کے ساتھ اون کریں. سب سے پہلے تو پاکستان کو اون کریں, ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, ہمارے ملک میں بہت فرسٹریشن ہے, بہت پریشانی ہے, بہت برے لوگ ہیں, لیکن ہمیں اس کو اون کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری گرین پاسپورٹ ہی ہماری آئیڈینٹیفیکیشن, ہم اسے ڈسون نہیں کر سکتے پاکستان میں. بالکل ٹھیک آپ نے شمیم بات کی. کہا آئی تھنک آپ جب اون کرنا شروع کرتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو لگنے لگتا ہے یہ ٹیبل یہ میری اپنی ہے, بالکل, اور اس کو یار
कुछ भी करके मैंने ही ठीक करना है, चलो मैं कोशिश तो करूं, बिल्कुल। मैं स्टार्ट तो करता हूँ, एक किनारे से स्टार्ट करूं, ये मैं जिस किनारे पे रहता हूँ मैं उसी से स्टार्ट करूं। तो देखिए ये ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी सब कुछ है, लेकिन अगर हुकूमत पे आज तक हम 60 साल में तकिया करते रहे हुकूमत पे, तो इसलिए हमारे हाल खुद भी ऐसे हो गए सही ना। बात है। क्योंकि इसमें गलती जितनी हुकूमतों की उतनी अवाम की भी है, बिल्कुल। मेरी भी है, मैं क्यों बैठी रही? सही बात है, बिल्कुल। वो इकबाल का एक शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको आप अपनी हालत आप बदलो। अपनी हालत के बदलने का। तो ये जब शेर को अगर आपने, और ये सूर्य अनफाल की भी आयत है, मसला है कि हम लोग पढ़ते ही नहीं ना कुरान तर्जुमे से, तो हम सारी चीजें हुकूमत पे, इस पे, हालात पे डाल देते हैं। हम जब खुद पढ़ेंगे और उसको सही समझ के पढ़ेंगे तो हर चीज सिस्टम में आती चली जाएगी। ओके, एंड गॉड हेल्प देम हू हेल्प देमसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ आपको यहाँ से जाने देंगे कि इस स्टूडियो से बाहर कदम रखते ही दुनिया भी बदलेगी और चीजें हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे यूथ जो इस वक्त मुझे देख रहा है, आई एम श्योर कि उसकी भी सोच यही होगी और होनी भी चाहिए। एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।